الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات زبان کے اوپر چل رہی تھی. انسان کو اپنی زبان کس طرز عمل پر رکھنی چاہیے. تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان یہ ایک بہت نرم زبان تھی، جس کی تعریف خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی زبان نرم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی تند خو سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب اگر یہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے درگزر کرو، معاف کرو ان کو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن دینی معاملات ہوں یا کوئی اور معاملات ہو مشاورت ان سے ضرور کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس کام کا آپ عزم کر لیں تو اس کو کر گزریے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ کوئی چیز نہیں لے جاتی مگر یہ کہ ان کے زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو یہی زبان ہے، یہی گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسی کی تربیت کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایک آیت مبارکہ کے اندر ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعریف فرمائی کہ جب صحابہ غزوہ احد کے اندر لغزش ہو گئی صحابہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر کوئی لفظ نہیں کہے. پھر بھی اللہ رب العزت نے اسی عمل کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی تعریف کیوں تعریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی شفیق تھے، ویسے ہی رحیم تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی بات دل میں نہ آ جائے، اللہ نے کوئی صدمہ ان کے دل میں نہ آئے کہ میرے صحابہ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات دل میں نہ آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی. جب اللہ رب العزت اس عمل کی تعریف فرما رہے ہیں تو آج آپ اندازہ لگائیے کہ اگر نرم گفتگو سے ہم کسی سے بات کریں گے تو اللہ کے یہاں کتنے محبوب ہوں. آج اگر ہماری بات کسی پر اثر نہیں کر رہی، کوئی ہماری بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو اس کا ہماری زبان کا اس معاملے میں بڑا عمل دخل ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس درجے پر نہیں لا رہے جو تربیت والے الفاظ کہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کتنے الفاظ کہے وما انت علیہم بجبار لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر حکمران جبار نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ ان سے کروائیں، حکم دیں، تلقین کریں، ترغیب دیں. آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تو اپنا کام کریں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا. آپ اپنی زبان سے نرم گفتگو کریں تاکہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں آپ غور کریں کہ جب نبوت نہیں ملی اس سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے قبائل عرب کے اندر مشہور تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں، کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتے، خلاف واقع نہیں کہہ سکتے، کوئی غلط بات ان کی زبان سے نہیں نکل سکتی. اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر سخت لہجہ استعمال کرتے نا تو یہ آپ سے دور ہو. تو ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم نے کون سا اپنا پیچھے اتنا اچھا وقت گزارا ہے
جو ایک تاریخ رقم کر دے، پھر اس کے باوجود ہم اپنی زبانوں کو سخت کر رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ اتنا اچھا پرانا اپنا بچپن گزارنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں سختی کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ سخت استعمال کریں گے تو بچے کی تربیت نہیں ہوگی، الٹا بدزن ہو جائے گا۔ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو دوستانہ ماحول رکھنا پڑے گا۔ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے گا۔ کیوں اپنے دوستوں کو وہ ساری بات شیئر کر رہا ہے اور اپنے والد سے شیئر نہیں کر رہا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے کہ خونی تعلق ہونے کے بعد اپنے والد سے وہ بات شیئر نہیں کرتا جو اپنے دوست سے کر دیتا ہے؟ کہ وہاں پر تعلق قریبی ہے، تعلق ایسا ہے کہ کوئی بات کہنے اس کو ڈر نہیں ہے، لیکن والد کو کہنے میں اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادب ہوتا، ادب کے دائرے میں رہ کر وہ بات کر دیتا، لیکن آج ہم جو تربیت کر رہے ہیں وہ ڈر کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ ڈر سے تربیت نہیں ہے، تربیت ادب کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، وہی والد والدہ والی صفات۔ آج جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے یہی صفت نہیں اپنائیں گے جو ایک حقیقی والد اور والدہ کی ہونی چاہیے، تب تک تربیت نہیں ہو سکتی۔ تب تک تربیت نہیں ہو سکتی جب تک آپس میں ہم اپنا دلی تعلق مضبوط نہ کر لیں۔ اولاد کی تربیت یہ ہم پر فرض ہے اور اس کو کہنا لازم ہے، لیکن تربیت کرنے کے اندر مسیطر ہم مسلط نہیں ہو سکتے کہ زبردستی کرنا۔ ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، فکر ایسی کرنی ہے جیسے آگ سے بچانا ہے، لیکن ان کے اوپر لٹ مارنا، زبردستی الفاظ ایسے ادا کرنا کہ وہ برے لگے تو وہ تربیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ جب وہ آپ سے دور ہو گئے تو کہاں تربیت رہی؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین کی طرف لوگوں کو لانا ہے تو ان کو اخلاق کے ساتھ جوڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زمانہ گزارا نبوت سے پہلے، وہ اخلاق دکھانا تھا کہ یہ ہیں اخلاق کہ جن کی وجہ سے تم قریب آؤ۔ آج ہم اخلاق نہیں دکھاتے، آج ہم صرف معاملات لے کر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرو والا معاملہ نہیں ہے۔ ترغیب اس طرح دینی ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو جس دین پر، یہ جس راہ پر یہ چل رہا ہے، یہ راہ حقیقی ہے، کہ اس کے اندر سے مہک آئے، ہمارے اخلاق مہکیں، کہ معاشرے کے اندر ہمارے اخلاق کی خوشبو خود بخود پھیل جائے۔ خوشبو کو سنگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو خود بخود پھیلتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر اخلاق، کردار، صفات پیدا کریں گے، اپنے اندر سے برائی کو نکال دیں گے، حسد کو نکال دیں گے، بغض کو نکال دیں گے، کینے کو نکال دیں گے، تو یہ صفات ہمارے اندر منتقل ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت اور شیطانی عمل دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ چناؤ ہمارا ہے کہ اللہ پسند ہے یا شیطان پسند ہے۔ طریقے دو ہی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو طریقے دکھا دیے ہیں، اب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ کس طریقے کو ہم اپناتے ہیں، کہ اللہ کے طریقے کو اپناتے ہیں یا شیطانی طریقے کو اپناتے ہیں۔ کسی کو لٹ مارنے کے لیے کہ مسجد تو آتے نہیں، نماز تو پڑھتے نہیں، بات دیکھو کیسی کریں، ایسے نہیں۔ اپنا کردار پیش کریں، اپنے اخلاق پیش کریں کہ لوگ خود کھنچے چلے آئیں کہ یہ کیسے اعلیٰ صفت انسان ہیں، یہ کس وجہ سے ایسے ہو گئے، کس چیز نے ان کو اس طرف مرغوب کر دیا کہ یہ نرم ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ان کے دل پسیجے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے مڑے جا رہے ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتے، تکلیف پر صبر کر لیتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی پریشانی آ جائے تب بھی یہ واویلا نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ؟ یہ صفات جب ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں پر اور ہمارے دماغ کے جب تنگی اور سختی دور ہوگی تو اللہ کے دین کا کام کرنا آسان ہوگا، پھر اللہ کے دین کے لیے ہمیں نکلنا آسان ہوگا اور اللہ کے دین کے لیے بولنا آسان ہو جائیں گے۔
اور جب تک اس طریقے کی صفات نہیں پیدا ہوں گی، اگر ہم اپنی پیشانی کو چڑھا کر رکھیں گے اور اپنی پیشانی پہ ہمیشہ بل رکھیں گے کہ سامنے والا آنے سے ہمارے پاس خطرہ ہے، تو یہ دین کی تعلیم نہیں۔ پھر اس طریقے سے دین پھیلے گا نہیں بلکہ لوگ کٹیں گے۔ اگر دین کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر نرمی، خوش مزاجی پیدا کریں کہ ایک مسلمان سے ملنے کا جو انداز ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اب اگر ہمارا ملنے کا یہ انداز ہو کہ کوئی ہم سے ملنا ہے فوراً سے اعتراض اور شکایت اور شکوے کرتے تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ملنے آتا ہے اس سے خوش مزاجی سے مسکراہٹ چہرے پر لا کر اور اپنے پیشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ کہ دوبارہ اس بندے کا ملنے کا آپ سے دل کرے کہ اس سے ملتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے جب تک ہم نہیں بنیں گے جب تک دین کا کام ہم نہیں کرتے۔ دین کا کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے اخلاق پر آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت ہے کہ اخلاق کو اپنا لو، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اب جب تک ہم اپنے لیول کو اخلاق کی رو میں نہیں لگائیں گے، اخلاق کے راستے پر نہیں لائیں گے کہ ہم اخلاق اپنا لیں، جب تک اس راستے پر نہیں آئیں گے تو اخلاق سے نہیں۔ سب سے پہلے اس اخلاق کو درست کرنے کی فکر کریں، پھر ساتھ ساتھ یہ فکر ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اس زبان کے اندر نرمی پیدا فرما دے، میرے بول کو میٹھا فرما دے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، تب تو اس دین کا کام کرنے میں ہم اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی خود کی تربیت نہ کریں اور زمانے کی تربیت سخت گفتگو کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا ممکن نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے دور ہو جاتے، آپ کے گرد نہ بیٹھتے۔ اب اگر ہم جیسے لوگ کہ جن کا کوئی کردار نہیں، کوئی اخلاق ہمارا پس منظر میں نہیں، کوئی ایسی زندگی نہیں جس کو ہم پیش کر سکیں، اور پھر اس کے باوجود ہم سخت گفتگو کریں، تو کیا کوئی لوگ ہمارے پاس آئیں گے؟ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے جنت مسلمانوں کے لیے سجائی ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اللہ نوازیں گے، لیکن اللہ نے ان کو اس دین کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت میں بھیجا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار اعلیٰ ہو اور ہمارا مقدر آخرت ہماری سنور جائے، تو اس زبان کی تربیت کرنے کی فکر کریں کہ یہ زبان صحیح ہو جائے، صحیح الفاظ ادا کرنے والی ہو جائے، میٹھے بول بولنے والی ہو جائے، اور اللہ اللہ کہنے والی ہو جائے۔ جب بات کریں تو اللہ کے لیے کلمات نکلیں، ایسے کلمات نہ نکلیں جو ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ آج ہماری زبانوں پر اللہ کے کلمات کم ہیں، معاشرے کا گند ہمارے زبانوں پر زیادہ آتا جا رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس گند کو نکال کر پھینکیں۔ یہ گند انسانی جسم کے اندر برداشت نہیں، میڈیکل طور پر، سائنسی طور پر بھی برداشت نہیں ہے، روحانی طور پر بھی برداشت نہیں ہے۔ اگر حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، فراڈ، اسی طریقے سے اور غلاظتیں ہم پالیں گے تو اللہ کا دین صحیح طریقے سے اس دل میں نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی تربیت ایسی کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے قریب قریب تو پہنچے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اخلاق پر چل کر معاشرے کو اپنی طرف کھینچا، ہم بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ میں سے ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔